حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب کبھی پوچھا جاتا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے رآہ 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 رآہ، جناب محمد الرسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا ہے 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 دیکھا ہے۔ تو آپ مسلسل یہی فرماتے جاتے یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ جاتی۔ تو یوں آپ اس چیز کی گواہی دیتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ عبد الرزاق وہ حضرت معمر سے، وہ امام حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ انہو حلف ان محمدن رآ ربہ، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ عمدۃ القاری جلد 16 صفحہ 45 پر موجود ہے، مکتبہ ابن تیمیہ کی جو چھپی ہوئی ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری آپ کا بھی مذہب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس کا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا، امام زہری کا اور دیگر کبار بزرگوں کا، ائمہ کا یہ مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت امام نووی مسلم کی شریف کی شرح میں انہی احادیث طیبہ جو حضرت ابن عباس والی روایت ہے یہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو روایت ہے، ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد اور بھی دیگر دلائل اس پر قائم کرنے کے بعد کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، یہ ساری بحث کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اذا صحت الروایات، یہ شرح مسلم صفحہ 97 سے پڑھ رہا ہوں، اذا صحت الروایات عن ابن عباس فی اثبات الرؤیت وجب المصیر علی اثباتها فإنها لیست مما یدرک بالعقل ویؤخذ بالظن فإنما یتلقى بالسماع ولا يستجیز احد ان يظن بابن عباس انه تکلم بهذه المسألة بالظن والاجتهاد ثم ان ابن عباس اثبت شيئا نفاه غیره والمثبت مقدم علی النافی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام نبوی فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے جب صحیح روایات ثبوت کو پہنچ گئیں کہ انہوں نے ایسا کہا، تو اب ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتنی بڑی بات محض اپنے قیاس اور ظن کی بنا پر کہی ہو۔ ہم یہ صحابی رسول کے بارے میں، وہ بھی حبر امت حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہو اور اپنے قیاس اور ظن کی بنا پر یہ فرما دیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ یقیناً انہوں نے فَإِنَّمَا يُتَلَقَّى بِالسِّمَاعِ، یقیناً انہوں نے کسی مرفوع حدیث کی بنا پر ایسا کہا ہوگا۔ نیز ابن عباس ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں، ثم ان ابن عباس اثبت شیئا، حضرت عبداللہ بن عباس ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا ہے، نفاہ غیرہ، اور جو آپ کے علاوہ دوسرے اصحاب ہیں وہ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں۔ تو اب حضرت امام نووی شرح مسلم ارشاد فرماتے ہیں والمثبت مقدم علی النافی، اور یہ قاعدہ ہے کہ مثبت کا قول نافی پر مقدم ہوتا ہے، جو اس بات کرنے والا ہے اس کا قول نفی کرنے والے کے قول پر مقدم ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نفی کر رہی ہیں، ابن عباس
اس بات کر رہے ہیں تو آپ کا ارشاد اس نفی والے قول سے مقدم ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، جیسا کہ آپ نے سورہ نجم کی آیات کی تفسیر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو آیات کی تفسیر میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی ارشاد فرمایا۔ آگے امام نووی ارشاد فرماتے ہیں الحاصل ان الراجع عند اکثر العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ بعینی رأسہ لیلۃ الاسریٰ، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا مِمَّا لَا يَنبَغِي أَن يُشَكَّكَ فِيهِ، حاصل بحث یہ ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آگے امام نووی ایک بڑی مزے کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام نووی نے فرمایا کہ ابن مسعود اور حضرت عائشہ صدیقہ ان دونوں نے اپنے موقف کی تائید میں، اماں جی نے جو فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اپنے موقف کی تائید میں کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں کی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے، وہ اپنے قیاس سے انکار کرتے ہیں، ان کی دلیل ہے لا تدرکہ الابصار، ان کے پاس کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس بھی حدیث مرفوع نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے اپنا اجتہاد فرمایا ہے اور قیاس سے کام لیا ہے۔ اور دوسرا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے، آپ نے اس میں کس چیز کو دلیل بنایا ہے، ذرا اس کو دیکھا جائے۔ آپ فرماتی ہیں لا تدرکہ الابصار، یہ آپ کی دلیل ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ جو نفی فرما رہی ہیں وہ اس بات کی نفی کر رہی ہیں کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس سے مطلقاً دیدار کی نفی تو درست نہیں نا، بالکل درست نہیں ہے۔ وگرنہ قرآن کی آیت اسی مقام پر رکھیے لا تدرکہ الابصار، اور اب مجھے بتایا جائے جب قرآن میں آ گیا کہ آنکھیں رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، تو مجھے بتایا جائے کیا قیامت والے دن جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر جواب آپ نفی میں دیں تو پھر ان احادیث کا کیا جواب آئے گا جن میں صراحتاً مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنتیوں کو ہوگا، اور قرآن کریم کا انکار کرنا لازم نہ آئے گا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو پھر اگر نفی کرو گے تو پھر ان کا کیا جواب دو گے؟ اگر اس بات ہے کہ ہاں جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو پھر لا تدرکہ الابصار، اس سے آپ دیدار کی نفی کرو گے تو پھر تو قرآن میں ٹکراؤ ہو گیا، اور قرآن کا احادیث کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہو گیا، لہذا ماننا پڑے گا لا تدرکہ الابصار کے اندر نفی احاطہ کی ہے، دیکھنے کی نفی نہیں ہے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور یہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنا بشری آنکھوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس سے دیدار کی نفی نہیں ہوتی۔ تو اماں جی نے جو نفی کی ہے تو آپ نے وہ ادراک کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی آنکھیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر گفتگو پیش کی ہے، جانبین کے دلائل میں نے پیش کر دی ہیں۔ ادھر اماں جی کا ارشاد ہے، آپ کے پاس حدیث مرفوع نہیں ہے، اپنا قیاس اور اجتہاد ہے، اس کی بنیاد پر آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں کہ دیدار نہیں کیا، جبکہ حضرت عبداللہ بن
عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت کعب، حضرت زہری، حضرت امام احمد بن حنبل اور بھی جلیل القدر تابعین ائمہ اس بات کی طرف گئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ امام نووی نے یہ فیصلہ ارشاد فرما دیا کہ جو اس بات کرنے والے ہیں ان کا قول نافع کے قول پر مقدم ہے، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اماں عائشہ صدیقہ کی روایت میں تو یہ آپ کے متعلق تو حدیث مرفوع موجود ہے کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جبریل ہے۔ تو بالکل بات ٹھیک ہے، وہاں پر جبریل ہی ہیں، وہ سورہ تکویر کی آیات ہیں، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے، اور ہم جہاں سے اس بات کر رہے ہیں وہ سورہ نجم کی آیات ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث ہے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ والی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نور انی اراہ، اللہ نور ہے میں نے اس کو دیکھا۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، فرمایا رأیت نور، میں نے نور کو دیکھا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جو حضرات انکار کرتے ہیں ہم ان پر کوئی طعن و تشنیع نہیں کرتے، اسی طرح وہ بھی ہمارے اوپر طعن و تشنیع نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف ہمارے اوپر طعن و تشنیع نہیں ہوگی، اگر تم اس بات کی وجہ سے کہ ہم حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائل ہیں، اگر ہم قرآن کے منکر بنتے ہیں تو ابن عباس بھی بنیں گے، حضرت انس بھی بنیں گے، حضرت کعب بھی بنیں گے، حضرت زہری بھی بنیں گے، حضرت امام حسن بصری بھی بنیں گے، جلیل القدر ائمہ، صحابہ، تابعین، ان سب کو قرآن کا منکر، اماں جی کے فرمان کا منکر ماننا پڑے گا، جبکہ انہوں نے بھی صاف فرما دیا کہ اماں جی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے۔ یہ دیکھیے روایت موجود ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ جناب جی آپ نے نہیں پڑھا لا تدرکہ الابصار، وہی اماں عائشہ صدیقہ والی دلیل۔ تو حضرت ابن عباس نے اماں عائشہ صدیقہ والی دلیل کا جواب دیا۔ اماں عائشہ صدیقہ کی دلیل کا جواب دے کر ابن عباس اگر مسلمان اور صحابی رسول رہتے ہیں تو ہم بھی اس روایت کی تعویل کر کے اس کا جواب دے کر حضور کے غلام رہتے ہیں، کوئی منکر قرآن اور منکر حدیث نہیں بنتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا وَيْحَكَ، فرمایا افسوس ہے تم پر، ذَاكَ اِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، یہ تب ممکن ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جب اللہ تعالیٰ اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جلد 2 صفحہ 160 کے اوپر۔ تو میں گزارش کروں گا محمد علی مرزا صاحب اور ان کے فالورز حضرات سے کہ ذرا امت مسلمہ پر رحم فرمائیں، ایک جانب کے دلائل لے کر دوسروں کو منکر، گمراہ، قرآن کا انکاری، حدیث کا انکاری، کیا کیا پھڈے ڈالے جا رہے ہو یار۔ ویسے یہ تم لوگوں نے وتیرہ بنا لی ہے، ایک طرف کے دلائل لیتے ہو، دوسرے کی بات سنتے نہیں اور فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا؟ کیا تمہارے ذمہ دین کی یہی خدمت ہے؟ وہ گمراہ، وہ کافر، گستاخ، وہ فلاں 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 فلاں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بنا کر جو تم امت مسلمہ میں فساد برپا کر رہے ہو، یہ بالکل غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ کبھی تم کس تابعی کو پکڑتے ہو، کبھی تم کس ولی اللہ کو پکڑتے ہو، کبھی تم کس ولی اللہ پر اعتراض کرتے ہو، ان کی باتیں لے کر، کتابیں لے کر، الہا کی عبارات ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس بد دین نے وہ باتیں ڈال دی ہوتی اس میں، اور تم اس کی بیس پر حضرت کبھی جنید بغدادی کو، کبھی کس بزرگ کو، کبھی کس بزرگ کو جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو، بالکل امت میں پھڈا ڈال رہے ہو، فساد کر رہے ہو،
تم خطبہ فتن ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا معراج کی رات کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں خطبہ فتن ہیں جو فتنے پھیلایا کرتے تھے۔ تو میں گزارش کروں گا اس طرح کی باتیں نہیں کیجئے۔ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں رویت کے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، باوجود اس کے ہم کوئی سختی مختی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے دوسری طرف بھی دلائل موجود ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا بیماری اور کیا تکلیف ہے، ایک جانب کے دلائل پڑھتے ہیں، دوسروں کی بات نہ سنتے ہیں نہ کرتے ہیں، خواہ مخواہ چڑھائی کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ جناب جی اگر آپ اتنا ہی آپ اپنے آپ کو بیبا سمجھتے ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پلے کچھ ہے اور پڑھے لکھے ہو تو بسم اللہ آپ سامنے بیٹھیے نا، سامنے بیٹھنے کی تو آپ کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ طارق مسعود دیوبندی اس کا سامنا تو آپ کر نہیں سکے تو مولانا سعید اسد صاحب کے سامنے کیسے بیٹھو گے؟ ہمارے جو اہل سنت کے بڑے علماء ہیں ان کے سامنے کیسے بیٹھو گے؟ اور تو اور یار کبھی میرے سامنے ہی بیٹھ جاؤ، یہ کہ تم نے کیا پھڈے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا یہ امت کو بانٹو نہ، ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ محمد علی مرزا صاحب آپ اپنے نام سے کوئی فتنہ اور فرقہ مت بنائیے۔ آپ جو آئے دن کہتے رہتے ہو کہ جی کوئی مولوی آپ کے ساتھ یہ کرے وہ کرے، اکیڈمی کا فون نمبر لے لیں، یہ کرے گا وہ کرے گا، کیا آپ یہ بدماشی پھیلا رہے ہو یار؟ کیا یہ دین کے تبلیغ کا یہ طریقہ ہے جو آپ نے اپنایا ہے؟ خدا را رحم فرمائے، اپنے آپ پر بھی رحم فرمائے اور اس امت مسلمہ پر بھی رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔